السلام علیکم۔ ایک بھائی نے استخارے کی حقیقت کے بارے میں ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کا جواب بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک حدیث بھی بتاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ استخارہ کرنا مومن کی خوش بختی ہے اور نہ کرنے والا بدبخت ہے، اور طریقہ استخارے کا یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر دعائے استخارہ پڑھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نفل پڑھنے اور دعائے استخارہ کے بعد کیا آدمی اس مقصد کے لیے نکل کھڑا ہو جس کے لیے استخارہ کیا ہو؟ مثلا ایک شخص کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، کیا وہ استخارے کے بعد جا کر مکان کی بات کر لے، یا کہ اللہ تعالیٰ اسے استخارہ کرنے کے بعد خواب میں کچھ اشارہ دیں گے یا دل میں ایسا خیال پیدا کریں گے کہ وہ بعد میں مکان خریدنے کے لیے نکلے؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو کام یا مقصد ہو، آدمی 3 یا 7 دن استخارہ کرے، اس عرصے میں یا تو اسے خواب آ جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ دل میں ایسا خیال پیدا کر دے گا کہ کام کرو یا نہ کرو۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر خواب وغیرہ کا ذکر حدیث پاک میں کیوں نہیں ہے؟ مجھ سے ایک جماعت کے شخص نے کہا کہ خواب وغیرہ کچھ نہیں آتا، بس تم اپنے مقصد کے لیے استخارہ کرو اور پھر اس مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ نے بہتر کرنا ہوگا تو وہ مقصد تمہیں فوراً حاصل ہو جائے گا، ورنہ ایسی رکاوٹ ڈال دے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کو تمہارے لیے یہی منظور ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ استخارے کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ اگر یہ بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ میسر فرما دے، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے۔ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ دل کا رجحان کافی ہے کہ انسان کا دل ایک طرف مائل ہو جائے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل کا رجحان ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کام کرنے کے بعد محسوس ہو کہ یہ اچھا نہیں ہوا تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اسی میں بہتری ہوگی، کیونکہ بعض چیزیں بظاہر اچھی نظر آتی ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بعض ناگوار ہوتی ہیں مگر ہمارے لیے انہی میں بہتری ہوتی ہے۔ استخارے کی حقیقت کامل تفویض و توکل اور قضاء و قدر کے فیصلوں پر رضامند ہو جانا ہے۔ یعنی کہ استخارے کی حقیقت یہ ہے کہ کامل طور پر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کام کے لیے رضامند ہو جانا۔ آگے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ استخارہ کرنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حافظ باسط وظائف اینڈ ٹپس۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ استخارہ واجب نہیں، البتہ اہم امور پر استخارہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے ابن آدم کی سعادت میں سے ہے اس کا راضی ہونا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا، اور ابن آدم کی بدبختی میں سے ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے استخارے کو ترک کر دینا، اور ابن آدم کی بدبختی میں سے ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے قضاء کے فیصلے سے ناراض ہونا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا ابن آدم کی سعادت میں داخل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کو ترک کر دینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔ یعنی کہ استخارہ کرنا ہر کام کے لیے آپ کہیں کہ ہر کام کے لیے کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جو بہت ہی اہم امور ہوتے ہیں جس طرح شادی ہو گئی، کچھ اور معاملات ہو گئے، لین دین کے پلاٹس وغیرہ یا کوئی اور چیز ہو گئی، تو اس میں آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے مشورہ طلب کرتے ہیں یار فلاں جگہ پہ میں یہ چیز لے رہا ہوں یا فلاں جگہ پہ میں رشتہ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو ایک بات آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی تو
مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے کہ دو کام ہیں، دو کاموں میں سے جس میں بھلائی ہے وہ ہمیں بتلا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ استخارہ کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد اگر آپ کو پھر بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس میں لازمی پوچھیے گا، تو مثبت جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔